اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں عزاداران امام پہلی مرتبہ آیا ہوں اور بڑا نام ہے اس شہر کا، ہر وجہ سے نام ہے، اور سکولز میں گایا کے نام سے، ہسٹری میں ہر جگہ ہے، بٹ اٹس ریئلی آنر فار می کہ میں یہاں موجود ہوں آپ کے سامنے۔ جو سنا ہوا ہے مجھے وہ جانتا ہے کہ میری مجلس پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ عام طور پہ جیسے مجلس ہوتی، ہر لمحہ جتنی دیر آپ فرش ازا پہ رہیں گے آپ کو ثواب ملے گا 100%۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا آپ بیٹھے، ایک سیکنڈ کا ثواب ہے۔ لیکن مقصد مجلس کیا ہے کہ جب آپ مجلس میں آؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ یہ ہے مقصد۔ اگر کوئی چیز سیکھیں گے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے سب کے لیے۔ دیکھیے 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، جو میرا سٹائل ہے، جو میرا طریقہ ہے پڑھنے کا، کہ کوئی 2 یا 3 پیغام دوں گا یوتھ کو۔ بغیر میسیج کے مجلس نہیں ہے، بغیر پیغام کے کوئی مجلس نہیں ہوتی۔ مجلس حسین ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے یو کین لرن سم تھنگ، آپ سیکھنا ہے آپ کو۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان کو سیکھنا ہے، اور یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ پہلی منزل ہی بتاؤ، ہم آمین کھل کے نہیں بولتے، آپ کو پتہ ہے؟ دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے۔ آپ ایک روٹی کا پیس آف بریڈ دو، ایک روٹی کا ٹکڑا دو کسی کو، دل کو سکون ملتا نا، کسی کو آپ نے دیا، ایک سیٹسفیکشن ہوتا۔ لینے میں کیا مزہ ہے؟ آمین ہمیشہ زور سے بولنا۔ کیوں؟ ہو سکتا تمہارے ایک آمین سے تو اس کی دعا قبول ہو جائے۔ یو انڈرسٹینڈ؟ تو ذریعہ تم بن رہے، اس کی نہیں ہو رہی، تمہاری بھی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال مجلس کا آغاز میں نے ایک ایسی آیت سے کیا جو بڑی مشہور آیت ہے، ویری ویری فیمس، ایصال ثواب کی مجلسوں میں پڑھی جاتی۔ کیا اللہ کیا کہہ رہا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھیے میں بڑا ایک بدنام ذاکر بھی ہوں کہ ڈرانے والا۔ پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بڑا ڈراتے ہو، بہت بدنام ہو بھائی۔ یہ تو شکر کرو کہ آپ لوگوں کو تک نیوز نہیں آئی، سمجھ میں آئی بات؟ بامبے میں میرا محرم بامبے پڑھتا ہوں، تو وہاں ایک میرا اشرا ہے گلستان ہند کا، وہاں میں نے لائف آفٹر ڈیتھ پڑھی تھی مجلس سے، مرنے کے بعد کی زندگی۔ تو 4-5 دن کے بعد وہاں کا جو یوتھ ہے، لڑکے لڑکیوں کا، وہ لوگ آ کے کہنے لگے مولانا واٹ آر یو ڈوئنگ؟ ہماری راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، ہمارا بستر ہم کو لحد نظر آ رہا۔ چینج دا ٹاپک، چینج دا ٹاپک۔ آپ کیا موت لے کے بیٹھے میں زندگی کی بات کریں نا۔ تو آئی سیڈ کہ اوکے، یہیں بولوں یا ممبر پہ بولوں؟ تو کہا ممبر پہ ہی بول دے۔ ممبر پہ مجلس پڑھتے ہوئے میں نے کہا کہ یوتھ آیا تھا میرے پاس، اینڈ دے وانٹ می ٹو چینج دا ٹاپک۔ وہ لوگ یہ چاہ رہے
کہ میں زندگی کی بات کروں، موت کی بات نہیں کروں. تو میں نے پلٹ کے ان سے کہا بابا میں تو زندگی کی بات کر رہا، تم موت سمجھ رہے، میں کیا کروں؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو آج بھی مجھے ٹاپک دی گئی ہے موت، پہلا امپریشن ہی خراب نہ پڑ جائے. دوسری بات بولوں، جب بھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا ڈراتے ہو، اتنا ڈراتے، میں نے کہا یار اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو؟ نہیں. مولا کے چاہنے والے ہو، اپنے آپ کو مولا علی کے چاہنے والے بولتے ہو، پھر ڈرتے ہو؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ موت تو ایک ملاقات کا نام ہے یار، ایک میٹنگ کا نام موت ہے. You understand what I said? دوسری چیز میں نے مجلس کا آغاز کیا، کلو نفس ذائقۃ الموت. آپ گھبرائے نہیں، میں ایک ہاتھ رکھ کے پڑھوں گا آج مجلس، کھل کے نہیں پڑھوں گا، ہاتھ رکھ کے پڑھوں گا. اللہ کہہ رہا قرآن میں ویری ویری کلیئر میسج اللہ کا، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی جو آیا دنیا میں اس کو جانا ہے واپس. کب جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، کس وقت جانا ہے، صبح جانا ہے یا شام میں جانا ہے، زمین سے جانا ہے یا آسمانوں سے جانا ہے، نہیں معلوم. یہ ٹوٹل سیکرٹ رکھا اللہ نے، ٹوٹل سیکرٹ ہے، کسی کو نہیں معلوم. کوئی بتا سکتا میں موت کب آئے گی؟ کسی کو نہیں معلوم. اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے، آگے کہنے لگے، یا پلیز غور سے سنو، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ جب ہم دنیا میں آتے 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا کہ میں آنے والا ہوں. 9 months before. کیا بول رہا یار، غور سے. 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا کہ انکل آنے والے ہیں. نہیں، سب کو معلوم ہو جاتا. جانے کی ڈیٹ کیوں نہیں معلوم؟ بہتر ہے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ پروردگار چلو اب تک کچھ نہیں ہوا تھا، آپ بتا دو. جیسی ہم دنیا میں آئے ہم کو معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ بندہ 60 سال رہے گا، یہ 70 سال، یہ 80 سال، یہ 90 سال، معلوم تو ہو جائے. اتنا سیکریٹ اللہ نے کیوں رکھا؟ آنے کا تو بتا دیتا 9 months before، جانے کا بتاتا ہی نہیں. تو سارے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ پلیز آپ اللہ سے بات کریں نا. رسول نے مسکرا کے ایک جملے میں جواب دیا. اللہ کے رسول نے کہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. نہیں آپ نہیں سمجھے کیوں رحمت ہے؟ نہیں بتانا رحمت ہے. ہم کو کچھ ہی نہیں معلوم ہے، اس کے بعد یہ غفلت ہے. کچھ نہیں معلوم ہے کہ مروں گا کب، 1 سیکنڈ کے بعد موت آ سکتی. ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا. وہ تو صرف ایک ہی دروازہ تھا جہاں رکا، وہ میری بیوی کا دروازہ تھا. اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم ہے. لیکن ہم کتنا ریلیکس ہیں. کیا گایا میں کوئی رات میں سونے سے پہلے کوئی سوچتا بستر پہ جانے سے پہلے کہ یار اگر صبح نہیں اٹھا تو کیا ہوئے گا؟ کبھی میرے ذہن میں آتا، کبھی میں بستر پہ لیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا کہ اللہ معاف کر دے، اگر کل صبح نہیں اٹھا تو میرا کیا ہوگا؟ آج تو نرم بستر پہ سو رہا، کل صبح کہاں سوؤں گا؟ یہ سب کے ساتھ میں نے مجلس کا آغاز جس آیت سے کیا، وہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر نفس کو، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا ایک ٹیسٹ ہے. موت ٹیسٹ لیس نہیں، موت میں ذائقہ ہے. اب میں آپ سے پوچھوں ایک بات، ہر کون سی ریسٹوراں، ہوٹل ایسی ہے جہاں کھانا اچھا ملتا لوگ وہیں جاتے؟ ہر شہر کا کھانا مشہور ہے، نہیں؟ آپ کے پاس کے بہاری کباب ہے؟ ابھی تک کھایا نہیں بول رہا، لیکن میں بڑا نوٹی مولانا ہوں. آپ کے پاس کے بہاری کباب، لکھنؤ کے وہ ٹنڈے بھائی کے کباب ہے، نہیں؟ حیدرآباد کی بریانی ہے. مطلب ہر جگہ کا ایک ٹیسٹ ہے.
اور انسان کے سامنے اگر 1000 کھانے رکھے رہے، جو ٹیسٹی ہوگا، جو ذائقے والا ہوگا، اسی کی طرف ہاتھ جائے گا. کڑوا کوئی نہیں کھاتا. کیا بول رہا؟ غور سے سننا. اللہ کیا کہہ رہا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دنیا میں ہم وہی چیز کھاتے ہیں، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، کہ جو ٹیسٹی ہو. اللہ بول رہا کہ موت میں بھی میں تم کو ٹیسٹ دوں گا. یو ڈیسائیڈ کون سی چاہیے. میں کیا بول رہا آپ سے؟ میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا مجلس. تم ڈیسائیڈ کرو تم کو کون سی چاہیے، میٹھی چاہیے یا کڑوی چاہیے. کوئی کڑوی لینا چاہتا ہے؟ Nobody wants. اب ہم کو یہ کیسے معلوم ہو کہ میرا باپ مر گیا، میری ماں مری، میرا بھائی مرا، میری بہن مری، مومن مرا، اس کو میٹھی موت آئی یا کڑوی آئی؟ میں کیا بول رہا یار؟ غور سے سنو. آپ کوئی بتا سکتا گایا میں کہ موت آئی کیسے؟ میٹھی تھی، اچھی تھی یا کڑوی تھی؟ کسی کو نہیں معلوم. مرنے والا باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا، ماں آ کے بیٹی کو نہیں بولتی کہ بیٹی موت بہت اچھی تھی میری. کوئی نہیں بتاتا. اب ہم کو پتا کیسے چلے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ موت کا ٹیسٹ کیا ہے ہم کو کیسے؟ اللہ بول رہا ہے بٹ وی ڈونٹ نو. ہم کو نہیں معلوم. قرآن مجید میں کئی آیتیں کلیئر ہیں اور کئی آیتیں ان کلیئر ہیں. کئی آیتیں محکم ہیں، کئی متشابہ ہیں. جو کلیئر آیتیں وہ تو کلیئر آیتیں، اور غور سے جتنی ان کلیئر آیتیں وہ وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی. سمجھ میں آئی بات؟ آج کلیئر ہوئی، 100 سال کے بعد ہوتی، 200 سال کے بعد ہوتی. کئی ان کلیئر آیتیں وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی. یہ آیت آئی تھی رسول کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے اوپر، لیکن یہ کلیئر ہوئی 50 سال کے بعد، رسول کی شہادت کے 50 ایئرز کے بعد یہ آیت کھلی. 50 سال کے بعد یہ آیت کلیئر ہوئی. کب؟ شب عاشور. مولا، پلیز غور سے سنو، شب عاشور مولا حسین نے حسن کے یتیم سے پوچھا کہ بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے؟ تو شہزادے نے کہا کہ چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو اب پتا چل گیا کہ محبت حسین ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ. ایک اور صلوات پڑھ لیں. اب کلیئر ہوئی بات کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی کس کے لیے ہے؟ جو حسینی ہے. جو حسینی ہے اس کے لیے ہے. اب میں اب بات بولوں، ہم سب حسینی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ روز محشر اللہ حسینی کہہ کے پکارے تو ہماری بخشش ہوگی. تھوڑا امپروومنٹ ہوا، آمین. میں ایک بات بولوں، حسینی بولنا آسان ہے، حسینی بننا مشکل ہے. بہت آسان ہے بولنا آئی لو یو مولا. میرے ساتھ کیا ہوتا، میں ہر سال زیارت پہ جاتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ، آپ اللہ سب کو نصیب کرے زیارت. تھوڑا امپروومنٹ ہو رہا. تو میں بامبے کے گروپ کو لیڈ کرتا 13 رجب میں. لے کے نہیں جاتا، ساتھ جاتا ہوں. کبھی چلو میرے ساتھ، میں فری لے کے جاتا ہوں. چلنا ہے وہ مجلس کے بعد لائن نہیں لگانا باہر. بابا لے کے نہیں جاتا، لیڈ کرتا. تو جب ہم جاتے تو یورپ امریکہ کے بھی زائرین ہمارے ساتھ رہتے. تو اس سال کیا ہوا، جب زیارت پہ گئے تو ایک بڑا یوتھ کا گروپ
یورپ امریکہ کا, جیسی مولا کی زری کو دیکھا, اور سے سننا, مولا کی زری مبارک کو دیکھا, سارے لڑکے لڑکیوں نے کہا, سارے لوگوں نے کہا مولا آئی لو یو, آئی لو یو. بری بات نہیں, ہم اردو میں بولتے مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ان لوگوں نے انگلش میں کہا آئی لو یو, آئی لو یو مولا, وی لو یو, وی لو یو. زیارت کر کے واپس ہوٹل پہ آئے, ہوٹل میں روز مجلس پڑھتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھا جملہ بولا تم لوگوں نے, آئی لو یو مولا. سب نے کہا نا. میں یہ بول رہا آج تم کو, ابھی دن ہو نا یہاں پہ, when you said کہ I love you, مزہ اس میں ہے کہ علی بولے I love you too. مزہ اس میں ہے کہ مولا حسین بولے کہ I love you too, میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. میرے بولنے سے کیا ہوتا؟ اصل چیز یہ, میں یہ یوتھ کو یہ میسج دے رہا, پہلا میرا پیغام, بولو مت کہ تم حسینی ہو, تم یہ بولو مت کہ میں تم علی والے ہو, تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں شیعہ علی ہوں, تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ تم امام حسین کے چاہنے والے ہو. بولنے کی زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا کردار ایسا ہونا, تمہارا کیریکٹر ایسا ہونا کہ تم گایا میں راستے پہ چلو تو لوگ بولیں یہ علی والا جا رہا, کہ حسین ہی جا رہا. تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سلمان بولتے پھرتا نہیں تھا وہ کہ میں سلمان ہوں. سلمان کی زبان, سب سے پہلے کیا چیک کرو, تمہاری زبان کیسی ہے, میٹھی زبان ہے, سافٹنس ہے زبان میں, یا سختی ہے. اچھا دیکھو ایک بات روک کے بولو, جتنے غریب ہیں نا ان کی زبان میٹھی ہوتی, جتنے غریب ہیں نا ان کی زبان ہی نہیں ہے منہ میں, وہ بیچارہ بولے گا کیا. جتنے پیسے والے ہیں نا, میرا بزنس ہے, میرا کاروبار ہے, آئی ایم اے ملینر ان گایا, میں آج کی مجلس کے بعد سب کو ملینر بنا کے جاؤں گا یہاں سے. بنو گے؟ تو پیسہ جب آتا ہے نا تو انسان بولتا ہے, اس لیے کہ پیسے میں ایک زبان ہے, پیسے کی زبان ہے. ڈالر کی زبان الگ ہے, پاؤنڈ کی زبان الگ ہے, یورو کی زبان الگ ہے, کویتی دینار کی زبان الگ ہے, انڈین روپی کی زبان الگ ہے. جب پیسہ آنے لگتا تو پھر انسان جو ہے زمین پہ نہیں چلتا, ہوا میں چلتا. ماروتی گاڑی سے مرسیڈیز میں آ جائے, گایا میں مرسیڈیز آ جائے, تو پھر وہ بات کرے گا کسی سے؟ سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے نا وہ مسجد اور امام بارگاہ ہے. کیوں چھوٹتی مسجد اور امام بارگاہ؟ کیوں چھوٹتا؟ ٹائم ہی نہیں رہتا. پھر اپنا سٹائل, میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ نماز کے لیے بھی آ رہے, تو پیسہ آ گیا اب تو وہ دیکھ کے بازو بیٹھتا کہ کس کے پہلو میں بیٹھوں. میں کیا بول رہا ہوں, پہلو میں بیٹھ. اللہ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ جیسی نماز پڑھے ہاتھ ملا, مصافحہ کر, اس لیے کہ مصافحہ کرو گے تو قبولیت نماز ہے. تم غریب سے نہیں ملاتے, پیسے والوں سے ملاتے. اور اگر میں غریب سے, میں ملینر ہوں, گایا گا, دیکھیں برا نہیں مانا, گایا گا اس لیے بولا میری عادت ہے, جس شہر میں پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا ہوں. میں آپ لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا. پیسہ جب آ جاتا نا, جب ہاتھ بھی ملاتے غریب سے تو 4 انگلی دیں گے, ایسا اتنا, پورا ہاتھ نہیں دیتے. یار میں پوری دنیا میں پڑھتا ہوں, مجھے اندازہ ہے کون کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ, اتنی 4 انگلی دیتے. اتنا ڈرتے ہیں کہ شاید اگر پورا ہاتھ دوں گا تو شاید ہاتھ پورا کھینچ لے وہ, بس اتنا. اور کوئی پیسے والا آیا اس سے تو ہاتھ زور زور سے ملے. وائی حکم کیا ہے کہ جب تم کسی سے ہاتھ ملاؤ تو اس کو یقین دلاؤ کہ تم اس کے ہمدرد ہو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ذہن میں مت رہو کہ تم پیسے, اگر تم ملینر ہو گایا میں تو یہ یاد رکھو جس نے دیا ہے وہ ایک لمحے میں لے بھی سکتا ہے.
किस चीज का एक सेकंड में ले लेगा? हमारी हैसियत क्या है? जिसने दिया है वो ले भी सकता है। ये गुरूर को तोड़ने के लिए मौला अली के पास एक शख्स आया, काफी लोग थे साथ, आके कहा मौला प्लीज टेल मी मौला कि गुरूर टूटता कैसे? इसलिए कि इंसान हुसैनी उसी वक्त बनेगा, इमाम अली का शिया उसी वक्त बनेगा जब उसके पास से गुरूर जाएगा। अच्छा, ये गुरूर तकब्बुर सिर्फ मर्दों में नहीं है, औरतों में भी होता। गया की औरतों में नहीं बोल रहा, समझ में आई बात? या पहले दिन और स्टार्टिंग में ही आके मैं बम्बार्डमेंट नहीं करना चाहता, हाथ रख के पढ़ रहा मजलिस, शायद ऐसी पढ़ के निकल जाऊँ। पहली मजलिस है ना, तो अपना इंप्रेशन भी खराब करना नहीं चाहिए, डराने वाला मौलवी आ रहा बोल। तो औरतों में भी हुस्न रहता, गुरूर कहेगा गुरूर है मेरा हुस्न, मेरी ब्यूटी, मेरी खूबसूरती, मेरे डायमंड्स के हार, ये सारा हुस्न, मेरा घर। मौला, अब मुझे एक बात और याद आई, मौला अली से पूछा गया था, लड़कों ने आके, पूरा यूथ मेरे सामने बैठा हुआ है, कई बैचलर्स हैं इसमें जो मैं भी जानता हूँ, आके अली से पूछा कि या अली ये बताइए कि किस लड़की से शादी करना। मैं यूथ को बोल रहा, मौला से पूछा कि मौला प्लीज लेट मी नो, प्लीज बताइए मौला कि किस लड़की से शादी करना। अली ने कहा लड़की में दो चीजें कभी नहीं देखना, उसका हुस्न और पैसा, उसकी ब्यूटी और उसका पैसा, उसकी खूबसूरती और उसका पैसा कभी नहीं देखना। इसलिए कि मर्द का एक नेचर है, मुझे पता नहीं गाया वालों का क्या है, लेकिन मर्द का एक नेचर है, एक फितरत है, अपने आप को नहीं देखता कि वो कैसा है, काला पीला जैसा भी है, बीवी खूबसूरत हो। मैं क्या बोल रहा, मैं यूथ को बोल रहा कि ये मुझे ये नहीं मालूम कि यहाँ के लड़के क्या है, ज्यादा मीटिंग नहीं हुई मेरी, तो ये नहीं देखते कि मैं क्या हूं, आईने में देखो यार तुम अपने आप को, तुम क्या हो। लड़की बीवी खूबसूरत हो, जैसे ही अली ने कहा कि लड़की में दो चीजें कभी नहीं देखना, उसका हुस्न नहीं देखना, उसका पैसा नहीं देखना, रावी तो सर झुका लिया, कहने लगा बट वाई, क्यों ना देखो मौला, क्या कोई किसी खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करना? इमाम अली ने कहा यह मतलब नहीं, अगर लड़की खूबसूरत है तो जरूर शादी करो, लेकिन शर्त मत रखो, क्राइटेरिया मत बनाओ कि मैं करूंगा तो खूबसूरत से करूंगा, मैं करूंगा तो पैसे वाली से करूंगा। क्यों पैसे वाली से करूंगा? मेरे हालात सही नहीं है, अगर मेरी बहू, मेरी बीवी पैसे वाली आ जाएगी तो मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। इन्हें तुम भरोसा बीवी पे कर रहे, अल्लाह पे नहीं। किस पे भरोसा है? अल्लाह पे नहीं है, मौला हुसैन पे नहीं है। भरोसा बीवी के, बीवी का पैसा रहेगा तो मैं एंजॉय करूंगा, नो। मतलब यूथ का बोल रहा, मर्द हो यार, तुम मर्द हो, तुम कमाओ और बीवी का खर्चा उठाओ। तो बरा इमाम अली से कहा कि मौला पे क्या नहीं करें? अली ने कहा मैं ये नहीं बोल रहा कि मत करो खूबसूरत लड़की से, जरूर करो, शर्त मत रखो कि मुझे ऐसी चाहिए, पैसे वाली चाहिए, हसीन चाहिए। रावी ने कहा कि मौला क्यों ना करें हसीन से, क्या वजह है? तो अली ने कहा कि आज हुस्न है, कल चला जाएगा, आज पैसा है, कल पैसा खत्म हो जाएगा, ये दोनों चीजें फना होने वाली है। 10 साल में बोर हो जाओगे बीवी को देखते देखते, नहीं? मुझे पता नहीं। तो मौला कहते हैं कि दोनों चीजों की कंडीशन मत रखो, इसलिए कि दोनों फना होने वाली। पूछा फिर रखें क्या, देखें क्या लड़की में? तो अली ने कहा लड़की में जो देखो, तखवा देखो, नस्ली तहारत देखो। क्यों? तखवा रहेगा, मोहब्बत अली आएगी। अली किसी और का इमाम नहीं है, मुत्तकीन का इमाम है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।
پھر پلٹ کے آ رہا میں جہاں میں چھوڑا تھا. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بولیے کہ یہ غرور اور تکبر ٹوٹتا کب ہے؟ ہم کیسے چیک کریں کہ میرے پاس غرور ہے نہیں؟ ہر انسان میں. وہ آ کے گھبرا گئے لوگ, کہنے لگے مولا اتنا اللہ کنڈیم کر رہا, اتنا آپ کنڈم کر رہے ہیں کہ غرور رہے گا تو تمہاری ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی, ساری نمازیں ختم ہو جائیں گی. اگر غرور اور تکبر رہے گا, اللہ پسند ہی نہیں کرتا جب انسان غرور کے ساتھ زمین پہ چلتا ہے نا, ایک ایک قدم جو اٹھاتا ہے نا, نیچے سے زمین پکار کے کہتی ہے کہ تم میرے سینے پہ غرور اور تکبر کے ساتھ چل رہا, کل تم میرے دامن میں آنے والا ہے. مرنا تو سب کو ہے نا. Tomorrow you are going to come over here, I'll show you. جب بولتی ہے کہ میں بتاؤں گی تم کو, اگر غرور اور تکبر کے ساتھ چل رہا. تو بہرحال امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا پہ یہ غرور ہم کو کیسے, پلیز غور سے سننا, ہم کو کیسے معلوم کہ مجھ میں غرور ہے یا نہیں؟ پلیز غور سے, ایک جملے میں مولا نے جواب دیا, ہم کو کیسے معلوم مولا کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں؟ اگر غرور ہوگا تو میری ساری عبادتیں جائیں گی. تو علی نے کہا, ایک جملے میں جواب دیا, علی نے کہا کہ تم چیک کرنا چاہتے کہ تمہارے پاس غرور ہے یا نہیں, غرور کو توڑنے کے لیے سلام میں پہل کرو. میں کیا بول رہا ہوں, یہ میرا مولا بول رہا. آپ انصاف سے بولو, میرے پاس اگر $1,000,000 میں ملینر ہوں یہاں کا, کیا میں کسی غریب کو سلام کروں گا؟ پہلے میں ویٹ کروں گا کہ وہ مجھے پہلے سلام کرے. حقیقت نہیں ہے. پیسہ آ جاتا تو ہاتھ بھی نہیں اٹھتا, اتنا وزن ہو جاتا. میں کیا بول رہا ہوں, پیسہ آتا ہے نا, اگر کوئی سلام کرے تو اس کو ایسا کرتے ہیں, اس لیے کہ پیسہ ایک سٹائل بھی لاتا, وہ سارے سٹائل یہیں رہ جائیں گے, تم چلے جاؤ گے. تو ہمیشہ سلام میں پہل کرو. مسجد میں انٹر ہو, تم یہ مت دیکھو کہ واٹ آر یو, تمہارا سٹیٹس کیا ہے, تم یہ چاہتے کہ تمہارے ثواب تم کو زیادہ ملے. جو چھوٹا بڑا سب پہلے تم سلام کرو. اسی لیے سلام میں اجر ہے, جواب سلام میں کم ہے اجر. تو ہمیشہ سلام علیکم بولو. اس کے بعد دیکھو تمہارا غرور ٹوٹنے لگتا, اور جب غرور ٹوٹے گا تو پھر تمہاری عبادتیں بھی قبول ہوں گی. تو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ ٹیسٹ چکھنا ہے. اب کوئی بتا سکتا ہے کہ کب چکھنا ہے؟ آپ بولیں گے چکھنا ہی نہیں ہے بھائی, پورا گایا مر جائے میں زندہ رہوں. نہیں, میں غلط بول رہا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے لوگ مر جائیں, میں نہیں مروں, میں رہوں یہاں پہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیسا رہتے ہو میں بتاتا آج, 2 یا 3. دیکھیے 20-25 منٹ کی مجلس صرف باتوں میں ہو گئی. میں کیا کروں؟ موت جب آتی ہے نا, فرشتہ جب آتا ہے تو اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا. کیا تیاری کرنا؟ وہ 2 یا 3 چیزیں اسی میں مجلس ختم کروں گا. کہ لحد میں, گریو میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ نیکی, کام آنے والی نیکی, وہ میری ٹاپک ہے جس میں 20 منٹ نکل گئے. کون سی ایسی نیکیاں ہیں جو تم کو نیچے جانے کے بعد معلوم. دیکھیے ہم 1000 اعمال کر رہے, ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ایک نماز, ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا. دعا یہی ہے کہ پروردگار تو قبول کر لے. کچھ کوئی نہیں کیا آپ کسی کے ساتھ. اور عبادت کیا ہے؟ مسکرا کے مومن سے بات کرنا, یہ بھی عبادت ہے. نہیں سمجھے. مسکرا کے, مثال کے طور پہ مسجد میں آپ انٹر ہو رہے, کوئی مومن آپ کو دیکھ رہا, آپ جاؤ مسکرا کے بات کرو. اسمائل دینا وہ بھی عبادت, لیکن دل میں کینہ رکھ کے نہیں مسکرانا. دل میں نفرت بھری ہوئی ہے اور آپ مسکرا رہے, آپ کس کو دھوکہ دے رہے؟ اللہ کو. اس کو پتہ نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. کبھی یاد رکھو, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, always just give smile. آپ کو معلوم اور ثواب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی تم سے گلاس آف واٹر پوچھا, ہو سکتا تمہاری بیوی بولے کہ بھائی پلیز گیو می گلاس آف واٹر. بیوی کو پانی پلانا بہت ثواب ہے. مجھے پتہ نہیں کہ آج کی رات کتنا پانی پلائیں گے آپ. I am very naughty. You know?
اگر آپ اپنی مثال دے رہا، گیونگ یو ایگزامپل، کہ اگر آپ اپنی بیوی کو اگر وہ بولتی ہے کہ گیو می گلاس آف واٹر، تو اگر آپ گلاس آف واٹر بھی اس کو دے رہے، ایک گلاس کا پانی دے رہے، بے انتہا ثواب ہے. بیوی دے تو اس کو ثواب، جو ایک دوسرے کو دے. مثال دے رہا میں، ہر چیز چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں سیف ہو جاتی ہے. لیکن دل میں کینہ رکھے نہیں، دل میں نفرت رکھے نہیں. میری اس سے بات نہیں ہے گایا میں، لیکن مولانا نے کہا کہ مسکرا کے ملو، وہ فائدہ نہیں ہے. فائدہ یہ ہے کہ جب تم مسکراؤ، اس کو دیکھ کر ہاتھ ملاؤ، تو ساری چیزیں اس کے دل جو اس کے لیے تمہارے دل میں، وہ سب معاف کر دینا. مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا، ٹرانسپیرنٹ ہوتا مومن. مومن یہ نہیں کہ دل میں کچھ ہے سامنے کچھ، وہ مومن نہیں، وہ حسینی نہیں. تو ہمیشہ کوشش یہ کرو کہ جب بھی کسی مومن، اگر آج مثال کے طور پہ کسی سے آپ کی بات چیت نہیں ہے، گیا میں مثال دے رہا ہوں، رشتہ دار سب سے پہلے، یہ وہ گناہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تم کو پہلی رات میں پرابلم کرے گا. فرسٹ نائٹ سب سے زیادہ جو پرابلم کرے گا یہ گناہ کرے گا. اور زبان کا گناہ، یہ دو اسی پہ بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ نیچے تم کو پرابلم کرے. اگر مثال کے طور پہ میرے کوئی کزن ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے، میں صاحب حیثیت ہوں، وہ غریب ہے، اس سے میں ناراض ہو گیا، اور ناراض ہوا تو میں بات ہی نہیں کر رہا، اس سے بات ہی نہیں کر رہا، اس کو دیکھ رہا میں منہ پھیر رہا. حرام ہے، حرام ہے. مسجد میں آ رہے نماز پڑھے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے بازو جا کے بیٹھتا نہیں، اس لیے کہ بیٹھوں گا تو ہاتھ ملانا پڑے گا. میں دوسری جگہ جا کے بیٹھ رہا، صرف اس لیے بیٹھ رہا کہ اسے ہاتھ نہ ملو. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کی نماز قبول ہو رہی؟ اللہ کو چاہیے نہیں ایسی نماز. یہ چیز یاد رکھو، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے. وہ اللہ اللہ ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، رب المشرقین والمغربین ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن وہ ایک کمپلیٹ کلچر کو پیش کرنا چاہتا. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ میں جو ہے بات نہیں کروں گا اور میں مومن رہوں گا، سب سے پہلے اس چیز کو ختم کرو کہ اندازہ نہیں ہے کہ نیچے پرابلم کیا ہونے والا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا، پہلی رات جب آپ کسی کو دفن کرتے، جب آپ لے کے جا کے لحد میں لٹاتے، لحد بند کرتے، آپ نے ہزاروں مرتبہ دیکھا ہوگا یہاں کے قبرستان. آج بھی میں قبرستان کے سامنے سے گیا، ہم لوگوں نے فاتحہ بھی پڑھی جب میں آ رہا تھا پٹنہ سے. یہ کہا کہ یہ شیعہ قبرستان ہے، بہت اچھی بات. تو آپ قبرستان میں جاتے، کسی کو دفن کرتے، دفن کر کے گھر آ کے کیا کرتے؟ ہاں میں نہیں بول رہا، آپ بول رہے. نیت کیا کرتے ہم کہ 2 رکعت نماز وحشت پڑھتے، رائٹ. کبھی آپ نے کسی کے لیے، آپ کے پاس واٹس ایپ آیا، آج کل تو واٹس ایپ ہے، کہ پوری دنیا میں فلاں مومن کا انتقال ہو گیا ہے، مومنہ کا انتقال ہو گیا، آپ نماز راحت پڑھو. آیا کہیں آپ کو آج تک اپنی زندگی میں کسی کے لیے نماز راحت، اس کی پہلی رات ہے، اللہ میں 2 رکعت نماز راحت پڑھتا اس لیے کہ وہ تو راحت میں، کبھی پڑھا؟ آیا واٹس ایپ؟ کبھی نہیں. کوئی مرے، مر جائے وقت مرے، یہ غریب آدمی مرے گایا گا، کوئی مومن مرے پوری دنیا میں، ہم پہلی رات کی نماز کیا پڑھ رہے؟ What do you mean؟ وحشت کے معنی کیا ہے؟ وحشت کے معنی ایک تکلیف ہے نا، وحشت ایک پرابلم ہے نا، مصیبت ہے نا. کہ تمہارا باپ، آپ کبھی اندازہ لگایا آپ نے اس سے کہ میں اپنے باپ کی نماز پڑھ رہا 2 رکعت، اپنی ماں کی نماز پڑھ، غور سے سنو، باپ اور ماں کی نماز پڑھ، اور میں نیت کر رہا کہ میری ماں اس وقت وحشت میں ہے، میرا باپ اس وقت وحشت کے معنی خوف، ڈر، پریشانی، مصیبت. کبھی سوچا یہ بات کہ یار میں کتنے آرام کے ساتھ ہوں؟ بہترین. تمہاری ماں کیسا رہتی تھی؟ ایئر کنڈیشن میں رہتی تھی، اونچی چھت پہ رہتی تھی، بڑے بڑے کمرے ہیں، رحمت کے ساتھ آرام سے. آج ماں کہاں ہے؟ امام علی کا ایک جملہ یاد رکھو، گلے میں تعویذ بنا لو، پلیز تعویذ بنا لو. میرا مولا یہ بولتا، عابد فلگرامی نہیں بول رہا، یہ میرا مولا بول رہا کہ پلیز غور سے سنو، میرا مولا بول رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا؟
اس وقت سے ڈرو, اس لمحے سے ڈرو, اس سیکنڈ سے ڈرو, اس ٹائم سے ڈرو کہ جب تمہارا بیٹا, یور اون سن, تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا نیچے اور پیٹھ بتا کے باہر آ جائے گا. نہیں ہوتا؟ کبھی غور کیا؟ ایسا پلٹتا بیٹا باہر آ جاتا. امام علی کے ساتھ مولا کے دور خلافت میں ایک شخص کا انتقال ہوا. مولا علی اس کی تدفین میں گئے, کافی بڑا مجمع, جنازے میں اس کو لٹایا لحد میں, گریو بند کی, لحد بند کی, لوگوں نے فاتحہ پڑھا, مولا نے بھی فاتحہ پڑھا. ایک آدمی پلٹ کر مولا علی سے کہا کہ میرے مولا میں آپ سے ایک سوال کروں؟ علی نے کہا پوچھ. کبھی نہیں تو بولا ہی نہیں نا, کیا بات ہے میرے مولا کی. اس نے کہا, مولا نے کہا پوچھ. تو اس نے کہا, پورا مجمع مولا علی کو دیکھ رہا, اس شخص کو دیکھ رہا کہ اب یہ سوال کیا کرتا. اس نے کہا مولا اب یہ مر گیا, اگر اب یہ زندہ ہو جائے, اب باہر آئے, اب اگر یہ زندہ ہو جائے اور یہ باہر آئے تو اب وہ زندگی ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے ہیں, جیسے اللہ چاہتا. تو علی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مولا نیچے, اب یہاں سے میرے جملے ہیں, مفہوم وہی ہے. اس نے کہا مولا اس نے نیچے آدھا گھنٹے کا ایکسپیرینس ہو گیا, اس کو آدھا گھنٹے کی گرمی دیکھ لی, وحشت دیکھ لی, تکلیف دیکھ, سب کے لیے وحشت دیکھی, تکلیف دیکھی, اس کو ایکسپیرینس ہو گیا. زمین کے کیڑوں کو دیکھا, آوازوں کو سنا. اب یہ باہر آئے گا تو اتنی ڈسپلن لائف گزارے گا, اتنی اچھی زندگی گزارے گا, کوئی گناہ نہیں کرے گا, اور جو آپ چاہتے وہی کرے گا. اب پورا مجمع میرے مولا کی طرف پلٹا کہ لیٹ سی کہ مولا علی جواب کیا دیتے. پلیز غور سے سننا, ایک جملے کا جواب ہے لیکن کمپلیٹ میسیج ہے میری آج کی یہ گایا کی مجلس کا. راوی کہہ رہا کہ مولا اگر اب یہ زندہ ہو جائے, باہر آئے, تو اس کی زندگی ایسے رہے گی جیسے آپ چاہتے ہیں, اس لیے کہ اس نے آدھا گھنٹہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. علی نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا, اس کی پیٹھ پہ ایسا مارا, مار کے کہا ہے اللہ کے بندے یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا. مولا یہی بول رہے کہ آنکھوں کو بند کر کے مت جاؤ, عورت مرد لڑکی لڑکا گایا کہ سب کو بول رہا. امام علی کہہ رہے کہ تم آنکھوں کو بند کر کے وہاں پہ مت جاؤ. موت کو رکھا کیوں ہے اللہ نے؟ کیوں رکھی موت کو؟ موت نہیں رکھتا, موت کو رکھا اس لیے کہ دوسرا بیدار ہو جائے. کیا سن رہے؟ دوسرا بیدار ہو جائے کہ تمہارے ساتھ ابھی بیٹھا تھا تمہارا باپ, ابھی ماں تمہارے ساتھ بیٹھی تھی, ایک لمحے میں موت آئی, موت کا آنا تھا, وہ ایسے خاموش ہوئے کہ پکارتے ہو تو جواب نہیں دیتے. موت کو رکھا اللہ نے اس لیے کہ دوسرا بیدار ہو جائے, اویئرنس آئے, بیداری آئے کہ دیکھو کل تک یہ میرے ساتھ ایسا تھا, آج کتنا خاموش ہو گیا. اللہ کہہ رہا کل نفس ذائقۃ الموت. کہا اس کے بعد امام علی کا مقصد کیا ہے, حکم کیا ہے؟ میرا مولا بولتا کہ جب کسی کی میت میں جاؤ, غور سے سنو, کسی کی میت میں جاؤ, کسی کو جنازے کے اندر دیکھو, تابوت کے اندر دیکھو. علی کہتے ہیں ہم کیا کرتے, تابوت میں جاتے, کاندھا دیتے, آگے بڑھ جاتے. امام علی بول رہے کہ جب تم کسی کو میت کو دیکھو تابوت میں تو تم یہ سمجھو کہ وہ تم تھے اور اللہ نے تم کو مہلت دی ہے. تم تھے وہ, اللہ نے تمہیں زندگی دے دی. ہم کبھی سمجھتے, کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی, مجھے تو آنا ہی نہیں ہے, ہم 1000 آدمیوں کو کاندھا دے کے واپس آ گئے, ہم کو فکر ہی نہیں. سب سے پہلے چیز یہ چیز کو پیدا کرو, جو پہلی رات کا پرابلم سب کو آنے والا ہے, سب کو یہ اللہ ہم کو اس پرابلم سے سالو کرے. اس لیے کہ اگر میں اطاعت امام علی میں زندگی نہیں گزار رہا, اوبیڈینٹ بن کے, امام علی کو شیعہ وہ نہیں چاہیے جو صرف زبان سے بولتا ہو, علی کو شیعہ اطاعت گزار چاہیے, اوبیڈینٹ چاہیے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار, what I'm saying, ایک ایک جملے کا ذمہ دار. پھر بول رہا, غور سے سنو, علی کو شیعہ کون سا چاہیے؟ جو بات سنے. وہ شیعہ نہیں چاہیے جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے, بولتا میں علی والا ہوں.
اپنی مرضی سے نہیں، جو مرضی علی ہو وہ تمہاری مرضی ہو، جو مرضی حسین ہو وہ تمہاری مرضی ہو۔ اب میں آپ کو بولوں اطاعت کیا ہے، ایک 2 منٹ میں غور سے سننا کہ اوبیڈینٹ شیعہ مولا علی کو کیسا چاہیے۔ مالک اشتر نام سنا ہے؟ میں یوتھ کو بول رہا ہوں۔ مالک اشتر جو امام علی کی آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے، امام علی کے لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے۔ مالک اشتر وہ اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ امام علی بولتے جیسے، غور سے سنو، جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا مالک میرے لیے ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، کتنی بڑی بات، اتنا وہ سٹیٹس دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرا مولا کہ مالک میرا سیدھا ہاتھ ہے۔ اتنا ٹرسٹڈ امام علی کے، اتنا بھروسہ والا امام علی کا شیعہ۔ آپ سوچو کمانڈر ان چیف ہے، یہی تو مالک کا واقعہ ہے صفین کا۔ صفین میں انہوں نے 999 کو مارا، امام علی نے 1000 کو مارا۔ خالی مالک کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے علی میں تو ایک ہی آدمی کا فرق ہے، بس خیال آنا تھا۔ میرا مولا قریب گیا، پیٹھ پہ ہاتھ مار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تم مار رہا تھا، میں تو نسلوں کو دیکھ رہا تھا، میں جنریشنز کو دیکھ رہا تھا، کوئی مومن ہے تو چھوڑ دے رہا تھا۔ مشہور جملہ ہے میرے مولا کا۔ مالک کے بارے میں ایک اور ان کا سٹیٹس سن لے کہ کیا آدمی تھا وہ، کیسا بہادر تھا۔ اس کے بعد یہ مولا اطاعت کا واقعہ سننا کہ امام علی کو شیعہ کیسے چاہیے۔ مالک جنگ صفین سے پہلے سیریا گئے کسی کام سے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کس کی حکومت تھی؟ امیر شام کی حکومت۔ اس کو پتا چلا کہ علی کا کمانڈر ان چیف آیا ہے، اس نے کہا فوراً دربار میں لے کر آؤ، لیکن پہلے میری فوج بتاؤ، کہ مالک اتنا امپریس ہو جائے، میری فوج سے اتنا مروب ہو جائے کہ جا کر علی کو بولے کہ اس کی اتنی بڑی فوج ہے ہم لڑ ہی نہیں سکتے۔ ساری فوج کو دیکھا مالک اشتر نے، پلٹ کر اس کے دربار میں آئے، یہ ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، 1000-1500 آدمی دربار میں بیٹھے ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا، اس نے کہا مالک فوج دیکھ لی، کتنی بڑی فوج ہے میری، کتنی اسٹرانگ آرمی ہے۔ مالک تلوار ٹیک کر اٹھے، میری طرف دیکھو، تلوار ٹیک کر اٹھے۔ اس نے کہا تو نے فوج دیکھی میری، کتنی میری اسٹرانگ آرمی ہے، علی سے کہہ دینا اگر لڑو گے تو اتنی بڑی آرمی لے کے آ جاؤں گا۔ مالک تلوار ٹیک کر اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، دشمن کا دربار، دشمن کا دربار اور اس ظالم کا دربار ایک لمحے میں قتل کر دے، اس کا دربار ظالم تخت پہ۔ مالک نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سن، تو کہہ رہا فوج دیکھی، یہ فوج کتنی بھی بڑی فوج ہو، وہ کہتا ہے رائی کے دانوں کے برابر ہے جو کاؤنٹلیس ہے، گن نہیں سکتے اتنی فوج ہے۔ مالک نے کہا سن، شاید تجھے نہیں معلوم ہے، تو رائی کے دانے کہہ رہا، تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ علی نے ایک شتر مرغ کو پالا ہے، وہ تیرا ایک ایک دانہ کھا جائے گا، اس کا نام مالک اشتر ہے۔ ایسا بولنے والا مالک صفین کی جنگ، اطاعت کیا ہے دیکھو، صفین کی جنگ بالکل امیر شام کے کیمپ کے قریب چلے گئے مالک، بالکل قریب۔ غور سے سننا، مشہور بات ہے لیکن میرا میسیج ہے یہاں پہ، قریب چلے گئے، اور جتنے بکے ہوئے تھے علی کے لشکر میں، میرا جملہ آپ نے غور سے سنا، جنہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا تھا پیسے کے لیے، میں یوتھ کو یہی بول رہا کہ تم کبھی بھی یاد رکھنا، تم آج گیا میں، کل پٹنہ میں جاؤ گے، پرسوں بامبے جاؤ گے، مثال دے رہا، باہر جاؤ گے، یورپ امریکہ جاؤ گے اور نکلنا، میں یوتھ کو بول رہا کہ ایک جگہ بیٹھ کے زندگی مت گزارو، اچھے علم کو حاصل کرو اور نالج کو حاصل کر کے پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، چھٹے امام بول رہے کہ پوری دنیا میں پھیلو، اور جہاں جاؤ ولایت علی کا پروپوگیشن کرو، مولا علی کے پیغامات کو پہنچو، کوشش کرو، یاد رکھو، یوتھ کو بول رہا جہالت میں علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے سمجھ میں آتا۔
یہ یاد رکھو کہ علی یہ حالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا. میں یوتھ کو بول رہا کہ یو ہیو ٹو لرن, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف. اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو, تم کچھ امام علی کے لیے کام کرنا چاہتے ہو, وہی آدمی آج زندہ ہے کہ جنہوں نے علی کے لیے اپنی زندگی گزاری, حسین کے لیے زندگی گزاری. لڑکا لڑکی سب کو بول رہا ہے, سب سے پہلے نالج کو حاصل کرو, علم کو حاصل کرو. خالی گریجویشن کر کے گھروں میں مت بیٹھو, شادیاں مت کرو, پوسٹ گریجویشن کرو, ماسٹرز کرو. اس لیے کہ جتنا پڑھو گے علی سمجھ میں آتا رہے گا, جتنا پڑھو گے اس وقت کربلا سمجھ میں آئے گی. میں یوتھ کو بڑا پوری دنیا میں بات بولتا ہوں, لڑکی کو تو ضرور پڑھنا چاہیے. اور ایک بات یہاں روک کے بولوں, ہندی میڈیم سے باہر آؤ بابا, انگلش میڈیم میں آؤ. ہندی میڈیم تو ہندی تو تم کو آتی ہے, ہندی میں پڑھو گے تو بہار اور یو پی کے حد تک رہ جاؤ گے. انٹرنیشنل لینگویج میں آؤ گے تو پوری دنیا میں جاؤ گے. کیا بول رہا ہے؟ ہندی میڈیم میں مت پڑھو, ہندی تو آتی ہے تم کو, جتنا چاہے پڑھ سکتے. انگلش میڈیم میں آؤ, جرمن میں جاؤ, فرینچ میں جاؤ, ڈیفرنٹ لینگویجز میں جا کر مولا علی کی تعلیمات کا دنیا تک پہنچاؤ. اپنی لائف کے سٹائل کا بدلو. بابا یہ کب تک ایسی زندگی گزارو گے؟ صبح ہو رہی شام ہو رہی, صبح ہو رہی شام ہو رہی. کبھی آج کی رات مجلس کے بعد لڑکا لڑکی جب تم اپنے بستر پہ جانا تو 5 منٹ سوچنا عابد بلرامی نے کیا کہا. یہ زندگی کب تک ایسی رہو گی؟ جہاں ہے وہیں پہ شیعہ کی پہچان, شیعہ ایسا گرو کرنا, بلندیوں پہ جانا, پروفیشنل کورسز میں ہو اور آ کر مولا علی کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچا. اگر علم نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. کوشش یہ کرو کہ بہترین علم کو حاصل کرو اور ڈفرینٹ لینگویج. عورت کو اس لیے لڑکی کو پڑھنا چاہیے کہ اگر وہ ایک لڑکی نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری نسل ہے. اگر ماں جاہل رہے گی تو بچوں کو کیا بتائے گی؟ بچوں کو کیا بتائیں گے؟ ایک لڑکی نہیں, اس کی پوری جنریشن ہے اس کے پیچھے. اور جتنا تم علم کو حاصل کرو گے اتنا تم گرو کرتے جاؤ گے. اور مولا علی اسی کو سینے سے لگائے گا جو علم کے ساتھ آگے بڑھے گا. علم نہیں ہوگا تو یو ڈونٹ, مطلب ایک سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہاری پہلی رات میں کام آئے گی. کیوں؟ اگر تم نے کسی کو, ایک لڑکا یا لڑکی کو صراط مستقیم پہ لایا تو ایک کو نہیں لایا, پورے معاشرے کو لایا. جتنا فائدہ تم کو وہاں لینا ہے وہیں پہ, وہ پہلی رات کے لیے ثواب ہے. ادروائز ختم ہو جاؤ گے یار, ختم ہو جاؤ گے. یہ کون کتنے سال کوئی زندہ رہتا؟ 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 ایئرس. 100 ایئرس کے بعد کہاں ہے؟ یہ گیا کیا قبرستان میں جانا ہے؟ ورنہ کیا ہے ہمارے پاس؟ 60 کے بعد تو سب بونس میں نہیں ہے, ریٹائرمنٹ ہے نا 60 کے بعد. ہر آدمی بونس میں, مولا سلامت رکھے. اس کے بعد یہیں جانا قبرستان میں گیا کہ وہاں کوئی پوچھے گا؟ اس اندھیرے میں رہنا ہے جہاں نہ بیٹا پوچھتا, نہ بیٹی پوچھتی, نہ رشتہ دار پوچھتا, کچھ نہیں پوچھتا. تم ہوگے, تمہارا اعمال نامہ ہوگا, تم ہوگے, اور جو کچھ تم نیکی کیا وہ وہاں پہ کام آئے گا. اگر کچھ نہیں کیا, یہ غفلت میں بیٹھ گئے کہ میں تو مولا حسین کا بڑا چاہنے والا ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوگا, تو یہ نکالو ذہنوں سے, نکالو ذہنوں سے. وہاں پہ شفاعت حسین کام آئے گی. غور سے سنو, مولا علی ہی کی شفاعت کام آئے گی, مولا حسین ہی کی شفاعت کام آئے گی. لیکن کس کو کریں گے؟ اگر میں واجبات کو چھوڑتا ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, میں لوگوں کے دل دکھاتا ہوں, میں لوگوں کا مال کھاتا ہوں, ساس بہو کو تنگ کرتی ہے, بہو ساس کو تنگ کرتی ہے. یہاں نہیں ہے کیسز میں بول رہا, تنگ کرتی ہے, میں اس رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کرتا, پھر میں حسینی. یہ انقلاب لاؤ, یوتھ کا بول رہا, یہ انقلاب لاؤ. یہاں پہ ریولوشن لاؤ. تم آج کی رات گھر جا کے چیک کرو کہ تمہارے ماں باپ کن کن رشتہ داروں سے نہیں ملتے. بیٹا اور بیٹی بولے, ایک کھانا کھاتے ہو ماں باپ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ, 24 گھنٹے میں ایک میل لیتے ہو, تو ماں سے باپ سے بڑی محبت کے ساتھ, چھوٹی آواز میں, لو وائس میں, پیار سے, سر کو جھکا کے
بولو مام ڈیڈ وہ جو رشتہ دار ہمارا ہے ہم ان سے بات نہیں کرتے, وی شوڈ ٹاک ٹو ہم. اگر وہ بولے کہ نہیں وہ ناراض ہے, وہ بدتمیز ہے, تو اب یہاں کیا کرنا ہے؟ معصوم امام بول رہے, عابد بلرامی نہیں بول رہا کہ وہ تمہاری غلطی نہیں ہے لیکن تم اس سے مل رہے, تو اب تم اس سے جو مل رہے اس کے لیے نہیں مل رہے, اس کے لیے مل رہے. کیا بول رہا میں؟ تم اللہ کی محبت میں جا کے مل رہے, تو ایک ایک قدم جو تم اٹھا رہے گھر سے جانے کے لیے, تو اللہ ایک ایک قدم کے بدلے میں 1,000 گناہ تمہارے معاف کر دیتا اور نیکی لکھتا. ہر آدمی کو وہ شیعہ, پھر اتنا اوپن بول رہا, وہ شیعت نہیں ہے, پھر بول رہا وہ شیعت نہیں ہے کہ اگر میں اپنے غرور اور تکبر کے لیے فلاں سے نہیں ملوں, فلاں سے نہیں ملوں. سب سے پہلے اس آئس کو بریک کرو, خود آگے بڑھو. اللہ رزق کے رسی کو کاٹ دیتا, اس کا رزق رک جاتا, اس کی زندگی کو ختم, جو قطع رحم کرتا ہے. اور پہلی رات یہی سب سے بڑا پرابلم ہے نیچے, ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے, ہم سوچ رہے ہی نہیں. یہ ٹاپکس پہ ممبر سے کوئی بولتا نہیں, لیکن میں تو پوری دنیا میں بولتا ہوں. ایک لڑکا یا لڑکی, ایک فیملی آج میری مجلس کے بعد گیا میں مل لے تو میری مجلس کا مقصد پورا ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. ایک فیملی بھی مل لے. اور اگر تم نہیں ملنا چاہتے, تم کو اندازہ نہیں ہے, تم بولو میں نہیں ملتی. بعض وقت کیا ہوتا معلوم, مرد ملنا بھی چاہتا تو کہیں سے پریشر آتا. میں حالات خراب کر کے جانا نہیں چاہتا گیا سے, سمجھ میں آئی بات؟ کہیں سے پریشر آتا, نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ ہم. یہ غرور کو توڑو یار, یہ تکبر کو توڑو یار. اسی لیے ایسی لڑکی سے شادی کرو جو علی والی ہو. آپ بولیں گے اب کیا کریں, اب تو اٹس ٹو لیٹ, رائٹ؟ آپ بولیں گے اٹس ٹو لیٹ, اب تو میری شادی ہو گئی. تو اپنے ماحول سے, پیار سے, محبت سے اس کو, بیوی کو سمجھاؤ, اپنے پیار اور محبت سے. اب اپنی وائف کو سمجھاؤ کہ نہیں یہ حرام ہے. اگر صحیح معنی میں کنیز زہرا ہے, میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں. اگر خاتون یہ کہتی کہ میں سب سے بڑا آنر لڑکی کا, عورت کا یہ ہے کہ وہ کنیز بی بی زہرا بن جائے. اگر وہ کنیز زہرا ہے تو آج ہی رات کو فون کرو. اچھا وہ معافی کبھی نہیں مانگنا جو آج کل چل رہی. آج کل کیا چل رہی؟ جب کوئی حج پہ جاتا, عمرے پہ جاتا, نیمہ شعبان ہو, شب قدر ہو, ایک واٹس ایپ پہ سوری چلتا, یہاں پہ بھی چلتا. بولے یار, ایک واٹس ایپ آتا کہ میں حج پہ جا رہا, میں عمرے پہ جا رہا, آج بڑی رات ہے شب قدر کی, if I hurt you I'm sorry. بہت کامن واٹس ایپ ہے جو پوری دنیا میں چلتا. if I hurt you, what do you mean if I hurt you? ایک چیز یاد رکھو, واٹس ایپ کی سوری نہیں ہوتی, فون کر کے معافی مانگو. کیوں؟ تمہارے دل میں بھرا ہوا ہے, تم نے میسج جنرل بھیج دیا 100 آدمی کو کہ if I hurt you, اگر میں نے تمہارا دل دکھایا تو مجھے معاف کر دو. دکھایا ہے بھائی. مولا علی دعائے کمیل میں کیا بول رہے کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. کیا سن رہے یار؟ امام علی بول رہے کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے. آپ سوچو, اور میں ایک واٹس ایپ کر رہا. بہترین عمل کیا ہے آج کی رات؟ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری پہلی رات پیسفل گزرے, پہلی رات آرام کے ساتھ گزرے, پہلی رات میں سکون ہو, اس لیے کہ انسان پورے گھر کو چھوڑ کے آتا, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آتا, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آتا, بڑے گھر کو چھوڑ کے آتا کتنا؟ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ, اتنی چھوٹی 6 فیٹ کی, وہاں آ رہا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مولا علی کا جملہ ہے, عابد بلرامی کا جملہ نہیں ہے. مولا کہتے کہ جب تیرا بیٹا تجھے لٹا کے چلا جائے گا اور جب تیری لہت بند ہو جائے گی, علی کہتے ہیں کہ اس لمحے سے, اس وقت سے, اس سیکنڈ سے ڈرو کہ جب زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. سب کے ساتھ ہے, ہم سب کے ساتھ ہونے والا یہ. اس کے لیے پریپریشن کرو
کہ وہ رات جب آئے تو تمہارے لیے رحمت کی رات بن جائے. پہلا عمل جو پہلی چیز دے کے جا رہا, خط رحم کو ختم کرو. میں پورا عشرہ پڑھوں خط رحم پہ کبھی آیا, پورا عشرہ. میں تو آج سے سرسری ہیڈ لائنز دے کے جا رہا. اگر کوئی فیملی میں ہے پرابلم, کال ہم اینڈ گو, جاؤ ان کے گھر پہ. یہ مت بولو کہ تمہاری عزت چلی جائے گی. عزت کہاں سے جائے گی بابا؟ عزت یہ تھوڑی دے گا, اللہ عزت دے گا. مولا علی عزت دیں گے, یہ عزت تھوڑی دیں گے. یہ نہیں بولو کہ وہ آ گیا میرے پاس, میری عزت کوئی نہیں دیتا سوائے اللہ کے. اگر وہ عزت دینا نہیں چاہے تو کوئی دے ہی نہیں سکتا عزت. صلوات پڑھ لیں محمد وال. ایک چیز یاد رکھا, پہلا پیغام تھا. دوسرا میرا میسج, میرا وقت تیزی سے نکل رہا. دوسرا میرا پیغام, پہلی رات کا جو پرابلم کرے گا نا تمہاری زبان کا گناہ. آپ بولیں گے ہم تو کرتے ہی نہیں زبان کا گناہ. زبان کا گناہ کیا ہے؟ زبان کا گناہ جو ہے نا, اس کو بولتے ہیں مدر آف آل ڈیزیز. پورے گناہوں کی جڑ, پورے گناہوں کی جڑ زبان کا. کسی کو ہرٹ کر دے رہے, کسی کو تکلیف دے رہے, کسی کو تکلیف ہو گئی, کسی کی غیبت کر دی, کسی کے اوپر بہتان باندھ دیا, جھوٹ بول دیا. سارے زبان کے گناہ ہیں, سارے زبان کے گناہ ہیں. کسی کو زور سے بات کیا, وہ غریب ہے, تمہارا گیا میں تمہارا ایک پوزیشن ہے, سٹیٹس ہے, اور تم نے اس کے لیے کئی دفعہ تم نے اس کی مدد کی ہے. وہ آیا پھر مانگنے, تم نے کہا گیٹ آؤٹ, نکل جائے یہاں سے. کتنی دفعہ مانگے گا؟ یا کچھ اور بول دیا, اس کے دل کو تکلیف ہوئی, لوگوں کے سامنے آپ نے اس کو بڑی اس سے بلا کہ ادھر آ, یہ کام کر میرا. ختم ہو گئے, ختم ہو گئے تمہارے. ایک جملہ غور سے سنو, زبان کا گناہ ہمیشہ کہا گیا کہ مومن کو پہچاننا ہے تو اس کے جو ریزنز دیے گئے, اس کی جو کوالٹیز دی گئی کہ ایک مومن ایک شیان علی ہوتا کیسے, کہا کہ جب بھی وہ بات کرے گا بڑی محبت سے بات کرے گا, سافٹ سپوکن رہے گا, غصہ نہیں. تو یہ وہ سارے گناہ جو تم کو پہلی رات میں عذاب دیں گے. آپ سوچو, سعد ابن معاذ ایک مشہور صحابی رسول تھا. صحابی رسول, پہلی رات فرسٹ نائٹ. میں واقعہ نہیں پڑھا اس لیے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس, میں نے کئی جگہ پڑھا یہ واقعہ, میں صرف ایک جملہ بتا رہا. سعد ابن معاذ جا کے کسی مولانا سے یہاں پہ پوچھنا کہ اللہ کے رسول کا وہ صحابی جو مولا علی کا چاہنے والا تھا, جس کو اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھائی, جس کی نماز جنازہ میں جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل 70,000 ملائکہ نے جس کی نماز جنازہ پڑھی, جس کے جنازے کو رسول نے چاروں طرف گھوم کے کھاندہ دیا, جس کو اللہ کے رسول نے لحد میں اتارا اور اس کی لحد بند ہوئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ گھوم کے کیوں دے رہے, اور جس کی نماز جنازہ میں رسول نے 70 تکبیروں کو بلند کیا, جبکہ 5 تکبیریں نماز میں. کہا کہ جب میں اللہ اکبر کہتا آسمان سے ملائکہ آتے تھے سعد کی نماز پڑھنے. سعد کا یہ سٹیٹس ہے, سعد کی نماز میں اتنے ملائکہ نے نماز پڑھی. تو اس کی ماں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو میرا بیٹا, غور سے سننا, اب تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا, جنت کے گارڈنز میں گھوم رہا ہوگا. اب رسول نے جیسے ہی سنا ایسا پلٹ کے ایک جملہ رسول نے کہا, جو جملہ ہے وہ غور سے سننا. ماں کیا کہہ رہی کہ میرا بیٹا اس وقت جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ بے شک گھومے گا. پھر سنو, بے شک گھومے گا لیکن ابھی نہیں. یہ نہیں کہا نہیں گھومے گا, کہا بے شک گھومے گا. اس کی ساری نیکیاں اللہ کے پاس محفوظ ہیں, لیکن اس کے 2 گناہ بعض کتابوں میں 3 ہے, بعض میں 1. پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ اس کا گناہ یہ تھا کہ یہ اس کی زبان اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اتنی سخت تھی کہ اس پہ اب فشار ہو رہا. سمجھ میں آئی بات؟ بس ایک ہی جملہ بول رہا, صرف بیوی نہیں ہے, مومن کے ساتھ تم گیا میں کیسے ہو, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہو, بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہو, فیملی ممبر کے ساتھ کیسے ہو. دیکھو دوستو, شیعت ایک چیز کا نام نہیں ہے, شیعت ٹوٹل پیکیج کا نام ہے.
ٹوٹل پیکیج کا نام. میں بڑا مولا حسین کا چاہنے والا, بڑی نمازیں پڑھ رہا, لیکن باہر نکل کے میں بیوی کو تنگ کر رہا, حرام کھا لے رہا, لوگوں کو اذیت دے رہا. یہ شیط ہے. یہ چیزوں کو چیک کرو جو موت کے وقت تم کو پرابلم کرے گی. ان چیزوں, یہ بیماری, عورت مرد سب میں. گیا میں نہیں ہے, جنرل بات کر رہا, برا نہیں ماننا. یہ پرابلم ہے. ان پرابلمز کو سالو کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مجلسیں رکھی گئی اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے, ریفائنڈ کرنے کے لیے مجلسیں. میں آپ کے سامنے یہ ساری ولایت علی کی باتیں, مولا علی نے جو کہا وہ میں بول رہا آپ کو. دیکھیں مولا کی زندگی کے کئی پہلو ہیں. علی کی عبادت ہے, علی کی سخاوت ہے, علی کا جہاد ہے, علی کی بہادری ہے, علی کا علم ہے, علی کا کردار ہے. یہ ساری چیزیں ملا تو علی بنے. ہم ساری چیزوں کو بھول کے خالی جو ہے مولا کی شجاعت لے لیے کہ مرہب کو ایسے مارا, انتر کو ایسے مارا. مرہب انتر نہیں ہے. یہ دیکھو کہ علی کا کردار کیا, علی بولتے کیا ہے, علی کی زندگی کیا ہے, وہ فائدہ کیا وہ مجلس میں آؤں اور مولا علی کی زندگی کا کوئی پہلو اپنی زندگی میں نہ لاؤں. کوشش کرو ہمیشہ. تو جو مجھے باتیں بول, پہلی رات کے عذاب میں یہ ساری چیزیں جو وہاں نیچے کام آنے والی ہے, وہ ولایت علی سب سے پہلی چیز ہے. پہلا کنڈیشن مولا علی کی محبت ہے. اگر محبت ہے تو اس کے بعد یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو. دنیا میں مثال کے طور پہ میں کسی مومن کو ہرٹ کر کے چلا جاؤں, مثال کے طور پہ میں کسی کا پیسہ کھا کے مر جاؤں, پوچھیں گے نہیں مجھ سے, سوال نہیں ہوگا اس سے. اب میں آپ کو بولتا کہ اگر آپ یہاں پہ گیا میں اپنے نوکر کو 2000 کی نوٹ دیں, میں آپ سے پوچھ رہا, غور سے سنو, خاموش ہیں نا آپ لوگ, اس لیے آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے مثال دے رہا. آپ 2000 کی نوٹ دیں اور جا کے بولیں یہاں بازار سے گروسری کر لے کر آؤ, یہ جب وہ لے کے آئے گا آپ کو معلوم ہے 400-500 کا ہوگا, 1000 کا ہوگا, چلو 2000 کا بھی ہوگا. تو جب آئے گا تو آپ اسے حساب نہیں پوچھیں گے کہ یہ چیز کتنے میں لائی, یہ چیز کہاں لائی, کتنے پیسے بچے, پوچھو گے؟ ایسا سخی مجھے آج تک دنیا میں نہیں ملا جو روز نوٹ دے رہا اور بولا جو چاہے لے لو. مالک ہو تو تم حساب پوچھتے ہو گے. آپ سوچو 2000 روپے دے کے تم اپنے نوکر سے ساری حساب پوچھ رہے. اللہ نے پوری زندگی دی, کیا اس کو حق نہیں ہے؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ خاموش ہو گئے تھے نا آپ لوگ کہ اتنا سخت پڑھ رہے مولانا. کچھ نہیں پڑھا بھائی, میں تو ہاتھ رکھ کے مجلس پڑھ رہا. اللہ کو حق نہیں ہے پوچھنے کا. پوری زندگی دی ہے اس نے, 60-70-80 برس کی صحت دی, کیا نہیں دیا اللہ نے؟ میں اس کی نماز نہ پڑھوں اور بولوں میں شیعہ ہوں؟ ہاؤ, پھر میں شیعہ کیسا؟ میں اگر نماز نہیں پڑھتا میں کیسے شیعہ بن سکتا؟ وہ کیسا شیعہ ہے؟ ایک چیز یاد رکھو زندگی میں, یوتھ کو بول رہا, جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں بول سکتا. کیوں خاموش ہو گئے؟ اس لیے کہ نماز کیا ہے. نماز اب سنو 2 منٹ. جب یہ لٹا, بھی مصائب پہ میں نہیں آیا, جب یہ لٹا ہوا قافلہ پلٹ کے مدینہ منورہ آیا, اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے مولا کی. اتنی سخت مجلس نہیں ہے کہ زبانی نہیں کھل رہی آپ کی. اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ جلد سے جلد پہنچائے انشاءاللہ. گڈ. مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا آباد رکھے, مولا آباد. بس میں 20 منٹ میں مجلس ختم کر رہا, وقت تیزی سے نکل گیا. سن لو, جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا چہلم کر کے بیویاں پہنچی مدینہ منورہ, ابھی مصائب پہ نہیں آیا, مدینہ میں انٹر ہوئے, ناخے بٹھائے گئے, سیدانیاں اتری اور سیدھا مزار رسول پہ چلے گئے. غور سے سنو, یوتھ کو بول رہا کہ نماز کیا چیز ہے. اندر چلے گئے, پورا مدینہ شہر کے لوگ باہر ہیں اور چوتھے امام کو پرسا دے رہے ہیں. ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا, دروازے سے نکل کے چوتھے امام کے پاس آیا, قافلے کو ایسا دیکھا, مولا کو ان کے بابا حسین کا پرسا دیا, پرسا دے کر کہا مولا ایک میں آپ سے سوال کروں,
चौथे इमाम ने पूछा, पूछ, प्लीज गौर से सुनो, गौर से सुनो। तो इमाम ने कहा, पूछ, क्या पूछना है? उसने कहा, मौला मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप 28 रजब को गए थे यहाँ से, उस वक्त मैं यहीं था, और ये जो आप उस वक्त आपका पूरा घर जिंदा था, आपके बाबा थे, चचा थे, भाई थे, सब थे, और ये अमारियों के पर्दे भी ग्रीन कलर के थे, सब्ज थे, अब काले हो गए, पूरा घर आपका खत्म हो गया, हुसैन करबला में शहीद हो गए, आप अकेले बच कर आए। मौला ये बताओ कि हुसैन करबला में जीते या हार गए? कितना अजीब सवाल है। मदीने मुनव्वरा पहुंचते ही चौथे इमाम से बेटे से पूछता है, मौला ये बताइए कि हुसैन करबला में विक्ट्री हुई या डिफीट हुई? यजीद तो जिंदा रह गया और आपके बाबा शहीद हो गए, क्या हुआ? हुसैन जीते या हुसैन हार गए जंग? मौला ने सर को उठा के कहा, सामने मस्जिद नबवी है, जा 2 रकात नमाज पढ़ के आ। वो तेज तेज गया, 2 रकात नमाज पढ़ के आया। आंखें कहने पूरा मजमा चौथे इमाम को देखा। मौला ये बताइए कि आपके बाबा जीते करबला में, हुसैन जीत गए करबला में जंग, हमेशा के लिए हार गए, खत्म हो गए, हुसैन हार गए? तो इमाम ने कहा, तेरे सवाल का जवाब तुझे मिल गया। पहले सुन लो पूरा, उसके बाद बोलना। तेरे सवाल का जवाब तुझे मिल गया। उसने कहा, मेरा सवाल यह कि मौला हुसैन जीते या मौला हुसैन हार गए? इमाम ने कहा, तूने अभी कौन सा अमल किया? उसने कहा, मैंने नमाज पढ़ी। अब इमाम का जुमला सुनना, यूथ को बोल रहा। इमाम ने उसने कहा, मैंने नमाज पढ़ी। तो हुसैन ने, चौथा इमाम कहता है कि नमाज पढ़ी ना, तो अब तू याद रख कि जब तक दुनिया में सजदे बाकी है, मेरे बाबा की जीत का ऐलान। Is it clear now? अगर तुम, मैं यूथ को बता, अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारे घरों से हुसैन की जीत का ऐलान हो, कोई ऐसा हुसैनी है जो ये नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी से मौला हुसैन की कामयाबी का ऐलान मैं करूं, तो हमेशा नमाज पढ़ो। अगर कोई नहीं पढ़ता, मेरा मतलब ये नहीं कि कोई नहीं पढ़ता, मेरा मतलब यह कि नमाज, सजदों को बाकी रखो। तुम्हारे सजदों से हुसैन की कामयाबी का ऐलान है। इमाम ने यह नहीं कहा कि नमाज के सजदे, फुला की नमाज का जो सजदा करेगा हुसैन की जीत है, जो सजदा करेगा, तो ये वो चीज है जो तुमको नीचे काम आने वाली। और आखिरी बात बता, नीचे अगर तुम चाहते कि तुम्हारी लहत बिल्कुल सही रहे, तो ज़ियारत आशूरा पढ़ो, या ज़ियारत वारिसा पढ़ो, या ज़ियारत अरबईन पढ़ो। एक 10 मिनट गया मैं निकालो, मैं आपको गोल्डन गिफ्ट दे के जा रहा। बस आखिरी जुमले मेरे, आखिरी अमल बता रहा। पहली रात में जो फायदा पहुंचेगा, लड़का लड़की औरत मर्द सबको बोल रहा। अगर किसी के घर में हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ, मैरिड लाइफ, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, किसी को औलाद नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी के रिस्क रुका हुआ है, किसी की जॉब नहीं है, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं आ रहा, अगर किसी का तुम्हारा कारोबार में प्रॉब्लम है, और अगर कोई बीमार है, इतनी चीजें मैंने बताई कि इन सारी चीजों के लिए एक काम करो कि रोजाना या 3 ज़ियारत मैं दे रहा, इसमें से कोई एक ज़ियारत पढ़ना। ज़ियारत आशूरा पढ़ो, या अरबईन पढ़ो, या ज़ियारत वारिसा। ज़ियारत वारिसा 4 या 5 मिनट की ज़ियारत है जो तुमको पहली रात में लहद में सबसे ज्यादा काम आने वाली, आशूरा सबसे ज्यादा काम आने वाली। इसलिए ये आबिद बिलरामी नहीं बोल रहा, आग़ाए बहजत जैसी शख्सियत जो हमारे दौर के एक अजीम मर्जा है, उनके जुमले हैं। उनके उस्ताद ने पूछा, उनके उस्ताद इनके ख्वाब में आए मरने के बाद, इन्होंने पूछा कि कौन सा आपने इतना काम किया दीन के लिए, आपके लिए कौन सा ऐसा काम है कि लहद में जाने के बाद आपको एहसास हुआ कि काश मैं ये काम ज्यादा करता दुनिया में, मेरी जिंदगी में, तो मुझे बहुत अजर मिलता। प्लीज गौर से सुनो, बहुत अजर मिलता। तो आपने कहा ज़ियारत आशूरा। ज़ियारत आशूरा एक ऐसी ज़ियारत है कि हर ज़ियारत मौला हुसैन की मखसूस है, हर ज़ियारत की इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये वो ज़ियारत है जिसको ज़माने के इमाम ने 3 मरतबा ख्वाहिश की कि आशूरा आशूरा आशूरा। मौत भी अगर आ रही तो तुम आशूरा पढ़ोगे, और तुम हक पे होगे तो तुम कामयाब होगे। तुम बिजनेस लेने जा रहे, आशूरा पढ़ के जाओ। कारोबार शुरू कर रहे, आशूरा पढ़ो। जॉब
جاب کے لیے، بچے ایگزامز کے لیے جا رہے، عاشورہ پڑھ کے جاؤ. لڑکا لڑکی میں پرابلم ہے، میرڈ لائف میں پرابلم ہے، عاشورہ پڑھو. خاندان ٹوٹ رہا، عاشورہ پڑھو. جو اگر کسی کو حسد کوئی کر رہا تمہارے اوپر، تم عاشورہ سے بچ جاؤ گے. اگر کوئی خدا نخواستہ جادو کر رہا، اس سے تم بچ جاؤ گے. 70 فضیلتوں کو بتایا گیا کہ زیارت عاشورہ کین چینج یور ڈیسٹینی. آغا بہجت نے کہا کہ پہلی رات کی جو فائدہ ہے عاشورہ کا، تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ عاشورہ سے پہلی رات سے کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زیارت عاشورہ میں جہاں ختم ہوتی زیارت عاشورہ، سجدے میں جا کے تم کہتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. کہا یہ وہی یوم الورود ہے کہ جب تمہارا بیٹا تم کو لے کے جا کے نیچے لحد میں لٹائے گا، اندھیرا ہوگا. تم نے 10 سال گیا میں زیارت عاشورہ پڑھی، وہ 10 سال کی زیارت عاشورہ، مولا حسین کی یہ زیارت تمہاری لحد میں روشنی بن کے پہنچ جاتی. ان کی لحد کبھی اندھیری نہیں ہوتی جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے. 15 منٹ نکالو اپنی لائف میں سے، 15 منٹس. میں تم سے 15 منٹ مانگ رہا، بس اس سے زیادہ نہیں. 24 گھنٹے میں 15 منٹ نکالو. میں ممبر سے بول رہا، 40 دن پڑھ کے دیکھو تمہاری زندگی بدلتی کیسے. 40 دن پڑھو. اب پڑھنا کیسا؟ بس وہ سن لو، ختم مجلس. پڑھنا ایسا جب زیادہ اچھا پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں. ٹیلی فون، اسمارٹ فون تو سب کے پاس ہے نا؟ نہیں ہے. اسمارٹ فون تو ایسی چیز ہے آج کل کہ روٹی نہ ملے وائی فائی ملے. نیٹ تو ہونا ہی چاہیے. 24 گھنٹے بھوکے رہیں گے لیکن انٹرنیٹ کے ساتھ رہیں گے نہیں. واٹس ایپ کو یوز کرو یار، کام کرو واٹس ایپ کی. صرف چیٹنگ نہیں کرنا، ان سے بات ان سے بات ان سے، یہ سب فائدہ نہیں ہے. 10 منٹ 15 منٹ نکالو. اسمارٹ فون سب کے پاس ہے نا؟ ڈیوائن پل پہ جاؤ یا کوئی بھی ایپ پہ جاؤ، جا کے زیارت عاشورہ ڈاؤن لوڈ کرو. گھر کے دروازے پہ، گھر کے اندر زیارت عاشورہ ٹیلی فون پہ وہ پڑھتے رہتا، آپ کھڑے رہ کے سنو. کافی کافی ہے وہ. تم اسٹارٹ فرام ناؤ اینڈ یو ول سی دا ڈفرنس ان یور لائف. تمہاری لائف بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی. میں ممبر سے بول رہا، جو لڑکی شادی شدہ پڑھتی ہے اس کی زندگی میں کبھی پرابلم نہیں آتا. لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن ہے، اس کے ساتھ شرط ہے. اگر تم زیارت عاشورہ پڑھتے پھر اس کے بعد گانے سنو گے، انڈین مووی دیکھو گے، ہندی مووی، ہاں جھوٹ بولو گے، لوگوں کی غیبتیں کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھو، زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد پھر انڈین مووی نہیں دیکھ سکتے. کتنے خاموش ہو گئے؟ آپ بولیں گے اگر انڈین نہیں دیکھے تو انگلش دیکھ سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ نہ ہندی دیکھ سکتے نہ انگلش دیکھ سکتے. اس لیے کہ غنا جو ہے وہ یزید کی فیوریٹ چیز تھی. میوزک یزید کی فیوریٹ چیز تھی. حسین نے اس میوزک کو ریز کیا ہے. اب اگر حسینی ہو تو میوزک چھوڑو، اگر حسینی ہو تو انڈین میں بھی دیکھنا چھوڑو. یار اٹس ہائی ٹائم، 21 سینچری میں ہو یار، تم چھوڑ دو. کیا حسین کے خاطر اتنا نہیں کر سکتے؟ یہ مت بولو کہ مولا میری جان قربان، یہ مت بولو مولا میرے بچے قربان. یہ بولتے ہیں نا زیارت پہ جب جاتے ہیں تو اپنا گروپ، ہمارے گروپ والے بولتے ہیں مولا کے ذریعے مولا میری جان قربان، میرے بچے قربان. میں بولتا یار سنو، بچے قربان بول رہے، امام علی کے نام پہ 4 بال نہیں چھوڑ سکتے، بچوں کو قربان کر رہے. ہائے 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 ہائے، میں نے بہت بڑی بات بولی. I don't miss the chance. I don't miss the chance. You understand what I said? سمجھے میں کیا بولا؟ کہ 4 بال علی کے نام میری سمارٹنس جاتی ہے. What do you mean سمارٹنس جاتی ہے؟ وہ حسینی کیسا جو کلین شیو ہو، وہ علی والا کیسا جو کلین شیو. تم علی کے نام پہ 4 بال نہیں چھوڑ سکتے، تم بول رہے میں علی کو چاہتا ہوں. افسوس، ویری سیڈ. وہ لڑکی حجاب نہیں کر رہی، بول رہی میں کنیزہ زہرا ہوں.
کیا فائدہ وہ زندگی سے؟ آج عابد بالرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آج نہیں آ رہی عابد بالرامی کی بات. کیوں؟ کبھی ہم نے سنا ہی نہیں. آج سمجھ میں نہیں آ رہی. کل جب تم نیچے جاؤ گے، جانا تو ہے نا، کبھی تو جاؤ گے نا، نیچے پوچھا جائے گا. تم انصاف سے بولو، انصاف سے بولو. آج رات میں نے ایک شیف کو کلین کیا، شیف، اور کل صبح مر گیا، تو علی کے سامنے کیسا جانے والا ہوں؟ ارے بابا کیا ہے صبح کیا بول رہا؟ کیا اس کو ہی مر جا، جس مرجع کی تم تقلید میں ہو، جا کر پوچھو گے کہ داڑھی کو مونڈنا جائز ہے؟ اب تو سب کو معلوم ہے، سب کیا ٹیلی فون ہے. بابا میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. یہاں تو سب داڑھی والے نظر آ رہے ہیں مجھے. اب یہ مت بولو کہ اینک کا نمبر بدلو. میں کچھ بول گیا دوستو؟ اگر آج میری مجلس سے کوئی ایک گانا چھوڑ دے اور داڑھی چھوڑ لے تو میں کامیاب ہو گیا؟ نہیں. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، یوتھ کو ریکویسٹ، کسی کے پریشر میں آ کے داڑھی مت کاٹو. میں کیا بول گیا؟ کسی کے پریشر میں آ کے حجاب مت اتارو. کسی کے پریشر میں آ کے، اس لیے کہ بولتی لڑکی کہ نو آئی وانٹ یو ٹو لک اسمارٹ، آئی وانٹ یو ٹو لک ہینڈسم. میں ان لڑکیوں کو بول رہا کہ تم اپنے شوہر کو گناہ کبیرہ کی طرف مت لے کر جاؤ، تم عذاب میں آ جاؤ گے. بس جتنے مجھے پیغامات دینا تھا میں نے دیا. زیارت عاشورہ کا آخری پیغام تھا. میری ریکویسٹ ہے کہ زیارت عاشورہ یا وارثہ پڑھو یا 40 پڑھو. میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، لیٹ می نو، مجھے واٹس ایپ کرو، لیٹ می نو، I'll tell you 40 دن کے اندر تمہاری زندگی. اور یہ زیارت پڑھو کیسا، غور سے سن لو، ختم کر رہا مجلس. پڑھو کیسا؟ جب تم شروع کرو میری طرف دیکھو، غور سے سننا. نیت جب زیارت کی پڑھنا، کوئی زیارت پڑھو، وارثہ پڑھو، عاشورہ پڑھو، 40 پڑھو، جامعہ پڑھو، کوئی زیارت پڑھو، غور سے سنو. نیت یہ بولنا کہ میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اپنی طرف سے. اپنے ماں باپ، مرحوم ماں باپ اگر ہے، زندہ ہے تو بھی ان کی طرف سے پڑھ سکتے، ماں باپ کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، پورے گایا کے میرے رشتے دار، پورے گایا کے مومنین، پوری دنیا میں جتنے مولا کے چاہنے والے. اب سنو، اس کے بعد بولنا کہ میں ہر بیمار کی طرف سے پڑھ رہی. ہر بیمار، تم بیماریوں سے بچو گے. ہر پریشان حال کی طرف سے پڑھ رہی، تمہاری پریشانیاں دور ہوگی. ہر حاجت مند کی طرف سے پڑھ رہی، تمہارے حاجتیں پوری ہوں گی. اس کے بعد بولو کہ آج جس کی پہلی رات ہے پوری دنیا میں، جس کی پہلی رات ہے لحد میں، اس کی طرف سے پڑھ رہا. اس کے بعد بولو یہ زیارت کو میں نظر کر رہا شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، 13 معصومین کو. آخر میں بولنا کہ یہ زیارت کو میں نظر کر رہا ہمارے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو. قربتاً للہ. تم ایک جملہ سٹارٹ کرو گے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جتنے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ تم زیارت پڑھ لو 1 گھنٹے کے بعد اللہ رحمت کو نازل کرتا. نہیں، تم نے گیا میں پڑھا. مثال کے طور پہ تم نے یا زیارت عاشورہ یا وارثہ یا 40 کوئی بھی زیارت پڑھی، پڑھنے کے بعد جیسی تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، رحمت کے نور کے، رحمت کے تشت کو لے کر فرشتے سارے مرحومین کی لحد پہ جاتے. تمہارے باپ، ماں، بھائی، بہن، سارے ملینز کی تعداد میں لوگوں کے پاس جا رہے. تم نے کہا کہ ان سارے مرحومین کی نیابت میں پڑھ رہا. اور جب جاتا تو پتہ نہیں وہ مومن اندھیرے میں ہے، وہ مومن کوئی تکلیف میں، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی عذاب میں ہے. تو اس وقت وہ مومن پوچھتا کہ یہ میرا عذاب رکا کیسے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ گیا میں فلاں لڑکی نے، فلاں لڑکے نے تیرے لیے زیارت امام حسین پڑھی، جس کی وجہ سے تیرا اندھیرا ختم ہوا، تیری وحشت ختم ہوئی، تیری پریشانی ختم ہوئی، تیری تکلیف ختم ہوئی، تیرے پاس سے عذاب اٹھا حسین کی زیارت سے. اس کے بعد اللہ پردے کو ہٹاتا ہے، اس لحد سے اس مومن کو گیا کہ بتاتا، مثال دے رہا، بتاتا ہے دیکھ یہ مومن تیرے لیے حسین کی زیارت پڑھی جس کی وجہ سے تجھے فائدہ ہوا. تو سارے خبر کے مردے 1 ملین بھی اگر ہے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے کہ اللہ اللہ اس کی وجہ سے ہماری پریشانی دور ہوئی، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمت آئی. اب تو ساری رحمت اس کے پاس پہنچا. آپ سوچو تمہارے لیے 1 ملین اگر دعا کرے تو رحمت
کیسے نازل ہوگی تمہارے پر؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے میں. بس دوستو I'm really thankful to you all. میں بہت شکر گزار آپ سب کا کہ اتنی رات تک اتنا مجمع بیٹھا رہا. میں بھی فوراً 4 بجے نکل جاؤں گا ایئرپورٹ کے لیے انشاءاللہ. سو میری فلائٹ ہے. آپ گھر جا کے آرام کرنا, لیکن 5 منٹ سوچنا کہ 1.5 گھنٹہ عابد بلرامی نے بولا کیا. ایک بھی عمل کر لینا, میں کامیاب ہو گیا. عاشورہ کے پابند ہو جاؤ اور میوزک کو چھوڑو, گانوں کو چھوڑو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی بڑھتی کیسا انشاءاللہ. اس لیے کہ تم اس حسین کے ماننے والے ہو کہ جو غریبوں کا غریب امام ہے. ایسا غریب ہے حسین کہ خود میرے مولا حسین کا جملہ ہے روز عاشور کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. تکلف سے نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا. میرا مولا حسین کہتا کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. کہاں کہاں رلایا, کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا. قاسم کا پامال لاشا دیکھا تو بھائی کی محبتیں یاد آئیں. آن و محمد کی میتیں اٹھائیں تو بہن کی غربت یاد آئی. سکینہ کے رخسار کو دیکھا تو یہ سوچ کے رونے لگے کہ میرے بعد میری بچی کے رخسار نیلے ہو جائیں گے. دوستو مولا عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آئی. آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. بی بی زہرا نے کچھ نہیں مانگا, شہزادی نے کچھ نہیں مانگا, یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون, بابا میرے بچے پہ روئے گا کون. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے. اس وقت شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا. آج ہم زندہ ہیں صرف بی بی کی دعا سے, جو آج ہم دنیا میں موجود ہیں صحت ہے صرف بی بی کی طرف سے. دوستو مولا حسین اس مظلوم کا نام کہ جب آپ کا سر مبارک یزید کے دربار میں پہنچا ظالم کے, اور پہلی مرتبہ اس ظالم نے جب میرے مولا حسین کو دیکھا سر مبارک کو, تو ظالم بولتا ہے کہ حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے. آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے. شمر ظالم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا یزید حسین جب کربلا آئے تھے تو اتنے ضعیف نہیں تھے, عاشورے تک اتنے ضعیف نہیں تھے, آدھا دن گزر گیا مولا حسین کے بال اتنے سفید نہیں ہوئے تھے. کہا کہ بس ایک آواز پہ حسین ضعیف ہو گیا. آپ کو پتا ہے وہ کس کی آواز ہے؟ لیلا کہتی ہیں کہ میری نگاہیں حسین کے چہرے کی طرف تھی. میں نے دیکھا کہ میرے مولا کا چہرہ سرخ ہونے لگا, ریڈ ہونے لگا. اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہوئی. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری. حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا لیلا شکر کرو تمہاری قربانی قبول ہو گئی. ارے ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی. بس دوستو اس کے بعد جب حسین میدان میں چلے تو کبھی اٹھتے تھے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. یہ کہتے جاتے تھے بتاؤ میرا لال کہاں ہے. جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے. جب حسین پہنچے تو دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا. حسین نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا, رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا علی اکبر بابا آیا بیٹا. جواب نہیں ملا. شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر تمہارا بابا آیا. عزیزو اس کے بعد حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی. علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے, لیٹ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے. عزیزو حسین اٹھے, علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا, دیکھا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے, ہٹانا چاہا پھر علی اکبر نے رکھ لیا, اس لیے کہ شہزادہ جانتا ہے کہ میرا بابا بالکل اکیلا ہے, میرا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا. حسین نے جب ہٹایا زور دے کر تو
تو حسین نے علی اکبر کے سینے میں وہ برچھی دیکھی تو عزیزو باپ کا دل تھا پھٹ گیا، آستین کو الٹی، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے برچھی نکال دی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا، اب اس ماں کی مصیبت صرف 2 منٹ میں سنو، آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ماں جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا تھا۔ دوستو جب یہ 11 محرم کو قافلہ جا رہا تھا اور بی بی لیلا نے اونٹ کی بلندی سے علی اکبر کے لاشے کو زمین پہ دیکھا تو ماں نے تڑپ کے کہا بیٹا تیرا لاشا دھوپ میں ہے نا، آج کے بعد ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ آج بس میں نے مجلس ختم کر دی، 1 منٹ میں ختم کر رہا، 1 منٹ میں کہا آج کے بعد کبھی لیلا سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ بس دوستو وہاں سے یہ قافلہ چلا، ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں پر غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی، ان عورتوں نے پورے قافلے کو دیکھا کہ اونٹ پہ بیبیاں ہیں، نیزوں پہ سر ہیں، مولا حسین کے سر کو دیکھا، قاسم و محمد کے سر کو، علی اصغر کے سر کو، ان سروں کے درمیان جب ان عورتوں کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ ایک عورت سے راہ نہیں گیا، وہ سیدھا آئی نیزے کے قریب، غور سے علی اکبر کے سر کو دیکھنے لگی، اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ اس عورت نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا ارے جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ عزیزو یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی، لیلا نے کہا تو بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے علی اکبر کا لاشا ہے۔ پروردگار میری شہزادی علی اکبر کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ان کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ پروردگار دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، عراق، ایران، سیریا میں وہاں کے حالات کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، اور جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ پروردگار جہاں جہاں میرا مولا کا حسین کا چاہنے والا ہے ان سارے مولا کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار زمانے کے امام کو سلامت رکھ، امام زمانہ کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ جتنے بیمار سمجھ کے آمین بولیں یار، خاص وقت ہے دعا کی قبولیت کا، جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ۔ پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ان کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے، اور جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پروردگار اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم عالم حسین ابن جواد حسین، مرحومہ ساجدہ بیگم ابن بنت افضل حسین، ان کے لیے اور بھی ایک صاحب مجھے ایک چٹ دیے تھے، ان کے نام پتہ نہیں چٹ کہاں چلی گئی میری، تو وہ مرحومین کے لیے، کل مومنین و مومنان سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ